نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا پس آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ رکھیں اللہ پر إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ ارادہ رکھیں آپ کو دھوکہ دینے کا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس بے شک کافی ہے آپ کو اللہ تعالی هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی اللہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور محبت ڈالی ان کے دلوں کے درمیان لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ نہ محبت ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ان کے درمیان انہ عزیز حکیم بے شک وہ غالب حکمت والا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ومن اتبعک من المؤمنین اور جنہوں نے اتباع کی آپ کی ایمان والوں میں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 8واں رکوع آیات نمبر 61 سے لے کر 64 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ربنا آمین اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ جہاد کے ضابطے اور اصول اور قوانین اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی ایسا گروہ جس سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ بار بار معاہدہ توڑ دیتا ہے تو ان کو خوب سزا دی جائے اور ایسا گروہ جس سے معاہدہ توڑنے کا خطرہ ہے ان کے ساتھ کھل کر بات کر دی جائے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے اور
کافروں کے مقابلے میں اپنی استطاعت کے مطابق جہادی قوت اور تیاری کرنی چاہیے۔ صابر صاحب، کافروں کے مقابلے میں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ان پر رعب طاری ہوگا، اور کئی ایسے منافقین جو بظاہر دوستی کا رنگ رکھتے ہیں لیکن وہ بھی ڈریں گے۔ آج کے سبق میں ایک اور اصول فرمایا، وہ یہ ہے کہ اگر ان لڑائیوں کے درمیان اگر کوئی گروہ کافروں کا جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھا صلح کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو فرمایا صلح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں کہ ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، فرمایا ان کے ساتھ صلح کرو۔ اگر کوئی صلح کی طرف مائل ہو جاتا ہے فوراً تم بھی مائل ہو جاؤ اور صلح کرو۔ اب صلح میں بعض دفعہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو صلح کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہو کہ اوپر سے صلح کر لے اور اندر سے موقع ملے پھر حملہ کرے، اور میں اگر کوئی بظاہر صلح کے لیے تیار ہوتا ہے تو صلح کر لو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اگر اس نے دھوکے کی نیت سے کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، پہلے بھی اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی، اللہ پھر بھی مدد اور نصرت کرے گا۔ دھوکہ دینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، دھوکہ دینے والا ہمیشہ خسارہ اور نقصان ہی اٹھاتا ہے، ذلت ہی اٹھاتا ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں گویا کہ صلح کا ایک اصول ہے، اگر کفار اور تمہارے دشمن صلح کی طرف مائل ہوں، کچھ اصولوں پر کچھ باتوں پر صلح کرنا چاہیں تم بھی کر لو۔ جیسے حدیبیہ کے مقام پہ آپ دیکھیں نا جی کہ دشمنی تھی کفار مکہ کے ساتھ، اب انہوں نے صلح کی تیاری تو کی، حامی تو بھری، لیکن وہ صلح بظاہر بڑی سخت شرائط پر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان اکثر اس صلح کے اصولوں اور ضابطوں اور شرائط کو مطمئن نہیں تھے۔ اکثر مسلمان وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے خاموش ہو گئے نا، ورنہ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب خود دیکھیے، بندہ یہاں سے جائے عمرہ کرنے کے لیے، جدہ ایئرپورٹ پر اترے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کوئی بندہ کہے بھائی آج واپس چلے جاؤ اگلے سال آنا، تو کس کا دل کرتا ہے واپس آنے کو؟ بولو جی، کرتا ہے کسی کا دل؟ ہم جیسے گناہ گاروں کا دل نہیں کرتا تو وہ اتنے ایمان والے ان کا دل کہاں کرتا ہوگا؟ تو بہرکیف چونکہ ایک بات پہ وہ تیار ہو رہے تھے صلح پر، حضور نے یہ شرط بھی مان لی، ٹھیک ہے اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، اگلے سال آ جائیں گے۔ وہاں اور شرائط بڑی سخت تھی، یہاں سے کوئی بندہ وہاں جائے آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کو کوئی بندہ ہے ہم واپس نہیں کریں گے، یہ سارے مسائل تھے ان کے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ کفار کی طرف سے صلح کی پیشکش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرایا نہیں، تو میں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں صلح کے لیے۔ حتیٰ کہ جب وہ صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اب ظاہر دو بندوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح تھا، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا تھا، دوسری طرف مکہ کے کفار کا نام لکھنا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو کفار نے اس پر اعتراض کیا، نہیں جی محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا لکھو، ہم رسول اللہ مانتے نہیں ہیں تو ہم کیوں رسول اللہ لکھیں؟ اب یہ بھی ایک خواہ مخواہ کی حجت تھی، خواہ مخواہ کا اعتراض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی محمد رسول اللہ بٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں بٹاتا اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ، میں کیسے مٹاؤں؟ حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ میں مٹا دیں۔ حضور نے خود مٹا دیا اور کہا محمد بن عبداللہ لکھ لو، صلح کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام جنگ کو نہیں چاہتا، اسلام تو صلح کو چاہتا ہے، اسلام صلح کو چاہتا ہے۔ اتنے بڑے دشمن بھی جو اللہ کے حرم میں جانے سے بھی روکتے ہیں، پھر بھی اگر وہ صلح کے لیے تیار ہوئے اور اتنی سخت شرائط پر تیار ہوئے پھر بھی اسلام کا صلح کر لو۔ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
صلح کر لی پھر بھی، لیکن اس صلح میں پھر جو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے راستے کھولے اس کی مثال بھی پھر نہیں ملتی۔ اس کے وقت ساری واقعہ سنانے کا تو نہیں ہے، سیرت میں ہم پڑھ چکے ہیں، سنا چکے ہیں۔ ایک طرف چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ یہ جو شرط تھی نا بظاہر جو مسلمانوں کی شکست نظر آتی تھی کہ مکے سے کوئی بندہ اگر مدینہ جائے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس کرے، اور مدینہ سے اگر کوئی بندہ مکہ آ جائے کافروں پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کو واپس کرے۔ اب یہ شرط کیسے ختم ہوئی؟ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جناب مکہ سے بھاگ کر وہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، کفار پیچھے ان کو لینے کے لیے گئے، بھائی ہمارا واپس کرو۔ انہوں نے بڑا کہا یا رسول اللہ مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کریں، یہ ظلم کریں گے میرے اوپر۔ نبی پاک نے فرمایا ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، آپ نے مجبوراً ان کو واپس کر دیا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ان کے ساتھ واپس آئے۔ اب ظاہر بات ہے وہ دو کافر اور یہ ابو البصیر صحابی رسول ایمان والے، تو وہ انہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ ان کے پاس کفار کے پاس تلوار تھی، یہ تو نہتے تھے۔ راستے میں ظاہر اتنا پیدل سفر تھا، لمبا سفر تھا، کہیں بیٹھتے ہوں گے، کہیں سارا کچھ بات چیت بھی کرتے ہوں گے۔ بات چیت کے دوران ابو البصیر نے ان سے کہا کہ تلوار تمہاری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ میں نے فلاں جگہ سے خریدی۔ حالانکہ ان کے ہاتھ بندے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسے کوئی طریقے سے نا ہاتھ چھڑا کر کے تلوار لے کر ایک کی تو گردن مار دی ادھر ہی، ایک کافر کی، دوسرا بھاگ گیا وہاں۔ دوسرا انہوں نے جناب تلوار لی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ تھی وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ظلم سے جان چھڑا کے مدینہ جاتا تو ابو البصیر راستے میں روک لیتے کہ ادھر مدینہ نہ جاؤ، نبی پاک پھر واپس کر لیں گے، تم ادھر میرے پاس ٹھہرو، تم ادھر میرے پاس ٹھہرو۔ اب مکے والا کوئی ان مسلمانوں کے پیچھے جاتا تو یہ حملہ کر کے اس کو مار ڈالتے۔ معاہدہ تو نبی پاک کا تھا نا، سمجھ، ان کا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت جاتی تو حضور فرماتے ہمارے پاس آئے تو ہم تو واپس کریں، ہمارے پاس تو بندہ آیا کوئی نہیں، سمجھ آئی۔ اب جناب ابو البصیر اور ان کے ساتھیوں نے مکے والوں کا جینا حرام کر دیا۔ اب مکے والوں نے چھپ چھپا کے نبی پاک کے پاس گئے اور کہا جی مہربانی فرماؤ اور ابو البصیر اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لو۔ حضور نے فرمایا وہ جو شرط تھی کہ ادھر، فرمایا جی کوئی بات نہیں، شرط ہم ختم کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، ہماری جان چھڑاؤ ان سے۔ حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنی شرط پہ اب بھی قائم ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ قائم ہیں، ہم منت کرتے ہیں، بس یہ شرط ختم کرو بس، سمجھ آئی۔ حضور نے فرمایا آؤ بھائی مدینہ آ جاؤ، تو یہ شرط اللہ نے اس طرح ختم فرما دی، سمجھ آئی بات۔ تو بظاہر ایک آدمی سمجھتا ہے وقتی طور پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کی اس کے اندر کئی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ یہی عمرے والی بات کہ اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شرائط یہ طے تھی کہ 3 دن آپ نے مکہ میں رہنا ہے اور جناب 3 دنوں کے بعد آپ نے مکہ چھوڑ دینا ہے، عمرہ کرنا ہے، ہتھیار ہوں لیکن نیام کے اندر ہوں۔ اب اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب معاہدے کی پابندی تھی، مشرکین روک نہیں سکتے تھے، حالانکہ برداشت نہیں کرتے نبی پاک کو اس طرح اعلان آپ جائیں اور جناب جا کر عمرہ کریں، یہ برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن خود ہی انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال آئیں۔ اب اس بات کے وہ خود پابند تھے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بڑی شان کے ساتھ گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے جا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے اور کافر بٹ تک رہے سن اور ضرورت نہیں ہوتی تھی نبی پاک کو روکنے کی، اور عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ، اور راستہ چھوڑو کافروں کی نسل، آج اللہ کے رسول اللہ کے گھر جا رہے ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلہ، کافروں کی اولاد راستہ خالی کرو، محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ اور کافرو یاد ہے
کل بدر میں آئے تھے میرے نبی کے مقابلے میں، اور پھر ایسی تلوار چلی تھی میرے نبی کی، تمہاری کھوپڑیاں گری تھیں اور جناب سر تن سے جدا ہوئے تھے، اور حدیبیہ میں آئے تھے معاہدے کے لیے، اور اپنے طور پر نبی پاک کو شکست دے رہے تھے معاہدے کے ذریعے۔ بدر میں ہم نے تمہیں شکست دی تلوار کے ذریعے، حدیبیہ میں شکست دی معاہدے کے ذریعے۔ بدر میں بھی اللہ کا نبی فاتح تھا، حدیبیہ میں بھی اللہ کا نبی کیا تھا جی؟ فاتح۔ جاؤ اپنا راستہ خالی کرو۔ آج تم اپنی ہی باتوں میں اس وقت جس کو تم حدیبیہ کی صلح کو اپنی فتح سمجھ رہے تھے، آج اسی بات سے تم جکڑے ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی شام کے ساتھ بیت اللہ جا رہے ہو، تمہارے اندر جرت نہیں کہ تم روک سکو نبی پاک جی۔ تو بظاہر اس وقت حدیبیہ کے موقع پر شکست نظر آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا؟ فتح میں تبدیل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ یعنی وہ کافر جھک جائیں، مائل ہو جائیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، پس تم بھی مائل ہو جاؤ، تم بھی صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کس پہ رکھو؟ اللہ۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ کافر ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، اوپر اوپر سے صلح کی بات کریں، اندر سے بے ایمانوں کا دھوکہ کا ارادہ ہو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، کون کافی ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ هو الذی ایدک بنصرہ، وہی اللہ جس نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی اپنی نصرت کے ساتھ تائید فرمائی، وہی اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اگلی سورۃ توبہ میں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہی اللہ کافی ہے جب آپ غار ثور میں تھے، ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، کافر غار کے دروازوں پہ پہنچ چکے تھے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ جس نے وہاں حفاظت کی، جس نے کفار کی تلواروں سے حفاظت کی، جس نے بدر کے اندر حفاظت کی، وہی اللہ اب بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ساتھ مدد فرمائی، اور وبالمؤمنین مخلص صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، مختلف دوستوں کا مل جانا یہ بھی اللہ کی مدد ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جس نے وہ جماعت آپ کو عطا فرمائی، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، آپس میں بھی محبت کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں بھی رحم دل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جان قربان کرنے والے۔ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا خیال ہے، لشکر بڑا زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کے دائیں جانب بھی لڑیں گے، بائیں جانب بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے ہماری لاشیں گریں گی، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارے بچے قربان ہوں گے، ہم خود کٹ جائیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ عرش پر اللہ خوش ہو جائے گا، فرش پر اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا۔ ایسی جماعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے محبت ڈالی ان کے دلوں کے درمیان، اور یہ محبت دنیا کا کوئی انسان ڈال نہیں سکتا، کیونکہ دل کس کی مٹھی میں ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر ڈالتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ محبت نہ ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان۔
ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈالی۔ دلوں میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ نہ چاہے کوئی کسی کے دل کو مائل نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی؟ ایسا کوئی دم درود نہیں ہے دم کرو جناب بیوی جڑی نے میرے ساتھ محبت کرے، کئی لوگ آج کہتے ہیں، فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ ہی محبت ڈالنے والا ہے۔ اور یہ آیت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یا اللہ تو ہی دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے، اے اللہ ساری کائنات کے دل تیرے ہی قبضے میں۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ توجہ کر، دو باتیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت اور اسباب کے بغیر۔ اے میرے نبی حسبک اللہ، جہاں بغیر اسباب کی مدد کی ضرورت ہو وہاں تیرا اللہ تجھے کافی ہے، اور جہاں اسباب کی ضرورت ہو ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ مخلص موجود ہیں۔ سبحان اللہ، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، بغیر اسباب کے امید اور یقین رکھنا ہے تو اللہ کی ذات پر، اور اسباب کے تحت یہ آپ کے ساتھی مخلص صحابہ کرام یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے اگر وہ صلح کی پیشکش کریں تو آپ صلح کر لیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ جھک جائیں، وہ مائل ہو جائیں صلح کے لیے، بس آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھیں آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک آپ کو اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ذات جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور محبت ڈالی ان کے دلوں کے درمیان۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر ڈالتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ محبت نہ ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ان کے درمیان۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ایمان والوں میں سے۔